یہاں سفید بالوں والے بیٹھے ہیں، ان محترم بزرگوں سے پوچھیے آج سے 30 سال قبل عادت کیا تھی مسلمانوں؟ کوئی مرد ہو یا عورت ہو، جب تک قرآن نہیں پڑھتے تھے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ آج یہ چیزیں ختم ہو گئی، اس لیے گھروں سے برکتیں بھی ختم ہو گئی۔ آج فیس بک پہ 4 گھنٹے تو نوجوان بیٹھتا ہے، لیکن بیٹھ کے 4 گھنٹے کیا 2 گھنٹے کیا 40 منٹ بھی قرآن نہیں پڑھتا۔ کہاں سے تربیت آئے گی؟ کہاں سے نیک لوگ آئیں گے؟ کہ یہ کہاں سے بکتے ہیں؟ یہ اسی طرح ہی تیار ہوتے ہیں۔ والدین اس بات پہ توجہ دیا کرتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو بھی اپنا مزاج بنانا چاہیے، ہر روز دنیا کا کوئی کام ہو اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے جب تک اللہ کا کلام نہیں پڑھیں گے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا اتنا بڑا مقام ہے، راز کیا ہے؟ کہتے انی لاستحی، مجھے حیا اور شرم آتی ہے کہ میری زندگی کا ایک دن گزر جائے اور میں نے اللہ کی کلام پڑھی نہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی رائے کو اللہ قرآن بنا دیتے، 15 آیتیں اللہ نے اتاری ہیں تو سیدنا عمر کی رائے کے مطابق اتاری۔ سیدنا عمر بیت اللہ میں تشریف لائے، کہتے ہیں یا رسول اللہ لو اتخذنا ذلك المكان للمصلى، یہ مقام ابراہیم پہ اگر ہم نماز پڑھ لیں تو؟ ابھی اتنی بات ہوئی تو جبریل آئے اور کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، آپ یہاں نماز پڑھیں۔ راز کیا تھا؟ عمر نماز پڑھاتے، ذکر سے فارغ ہوتے، گھر جاتے، سب سے پہلے قرآن کھول کے بیٹھ جاتے۔ اس سے طاقت آتی ہے۔ ایسے نہیں قیصر کہتا تھا پتہ تو کرو عمر ہے کون، انہو قد اکل کبیدی، اس کے خوف نے تو میرا کلیجہ کھا لیا ہے۔ جب دیکھنے آئے تو یہ ریت پہ لیٹا ہوا یہ مجاہد، اور پتھر کو اپنا تکیہ بنا کے لیٹنے والا، جس کے خوف سے قیصر جو ہے روم کا بادشاہ وہ کانپ رہا ہے۔ کس بات کی طاقت تھی؟ وہ ایمان کی طاقت، وہ قرآن کی طاقت تھی۔ تو آئیے معاشرے کو خوبصورت بنانا ہے تو قرآن کو عام کریں۔ میں گزارش کر سکتا ہوں کہ آپ روزانہ تلاوت کیا کریں، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق۔